बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम सईद मुसन्निफ है और आप लोग देख रहे हैं जिलानी वेबसाइट। आज की कहानी एक नई मौजू के साथ आप लोग के साथ पेश खिदमत है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कभी अपने इल्म, अपनी मेहनत और अपनी ख्वाबों पर नाज करता था, मगर आज वही शख्स अपनी ही जिंदगी की बेरानियों में यूं हो गया है जैसे वक्त ने इसके वजूद से खुशबू का हर आहिस्ता आहिस्ता नोच कर खामोशी के सर जमीन पर बैठे हुए। ये कहानी एक ऐसी शख्स की जो हर रात मलीहा, नहाल और एहतशाम के नाम लेकर होता है, अगर इसके आंसू में सिर्फ याद नहीं होती। एक अनजाना खौफ भी होता है, एक ऐसा सवाल जो इसके दिल को चीरता रहता है कि आखिर वो कौन सा लम्हा था, कौन सी बात थी जिसने इसके अपनी ही इससे इस कदर दूर कर दी कि इसकी आवाज अब इन तक पहुंचती नहीं, या शायद वो सुनना ही नहीं चाहती। ये कहानी एक ऐसी शख्स की है जो फोन की स्क्रीन को देर तक घूरता रहता है इस उम्मीद में कि शायद आज कोई पैगाम आ जाए, या शायद आज अब्दुल लिखा हुआ नाम अचानक जगमगा उठे। मगर हर बार स्क्रीन की खामोशी इसके दिल पर एक और जख्म छोड़ देती है और वो सोचता है कि क्या वाकई इसका नंबर भी अब उनके फोन में महफूज होगा, या वो नंबर सिर्फ इसके दिल में रह गया। ये कहानी एक ऐसी शख्स की है जो अपनी माजी को याद करके खुद से सवाल करता है कि क्या वही शख्स था जो बड़े इदारों में इज्जत के साथ बैठता था? क्या मैं वही शख्स हूं जिसके फैसलों की कदर होती थी? क्या मैं वही शख्स हूं जिसके गिर्द लोग उम्मीद लेकर बैठे थे? और फिर वो आंख भरकर खामोश हो जाता है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं जवाब हाँ मिला और वो खुद से नजर न मिला सके। ये कहानी एक ऐसी शख्स की है जो आज हयाताबाद सुपरमार्केट के एक छोटे से ऑफिस में रह रहा है। ये इसका अपना ऑफिस भी नहीं, किसी ने तरस खाकर रहने के लिए एक छोटी सी अकोमोडेशन दी। मगर इस ऑफिस की दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं है, ये दीवारें राज जानती है, ये इसके खामोश चीखें सुनती है, इसके टूटी हुई ख्वाबों की गवाह है। रात के पिछले पहर जब शहर सो जाता है तो अचानक चौंक कर उठ बैठता है जैसे किसी ने इसका नाम पुकारा हो, शफीहान। वो दरवाजे की तरफ देखता है, कुछ लम्हे सांस रोक कर रहता है, फिर आहिस्ता से खुद मुस्कुरा देता है, शायद पहनता। मगर कभी कभी इसे वाकई लगता है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, कोई जो आना चाहता है मगर इन्हें आन नहीं पाता, जो माफ करना चाहता है मगर लफ्ज नहीं मिलते, या शायद कोई जो सच बताना चाहता है, वो सच जिसने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और सबसे बड़ा सस्पेंस ये नहीं कि वो शख्स अकेला है, शफीहान अकेला है, क्यों रह गया है, बल्कि ये है कि आखिर इसकी अपनों को इससे दूर किसने किया? कोई गलती, कोई साजिश, या कोई ऐसा फैसला जिसकी कीमत वो आज तक अदा कर रहा है। हर रात एक डायरी खोलता है जिसके आखिरी सफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा है, मैं मुजरिम हूं मगर किस जुर्म का? और यही सवाल इसका कहानी को अधूरा भी रखता है और जिंदा भी, क्योंकि शायद असल कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कभी अपने इल्म, अपनी मेहनत और अपने ख्वाबों पर नाज करता था, मगर आज वही शख्स अपनी ही जिंदगी की बेरानियों में यूं खो गया है जैसे वक्त ने इसके वजूद से खुशबू का हर रंग आहिस्ता आहिस्ता नोच कर खामोशी के सर जमीन पर बखेर दिया हो और देखता ही नहीं। ये कहानी एक ऐसी शख्स की है जो हर रात मलीहा, निहाल और एहतशाम के नाम लेकर रोता है, मगर इसके आंसू में सिर्फ याद ही नहीं होती, एक अनजाना खौफ भी होता है, एक ऐसा सवाल जो इसके दिल को चीरता रहता है कि आखिर वो कौन सा लम्हा था या कौन सी बात थी जिसने इसके अपनी ही इस कदर दूर कर दी कि आवाज भी आज तक नहीं पहुंची। कहानी अभी शुरू है, जाइएगा नहीं और इस कहानी के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी में आगे बहुत ट्विस्ट आने वाला है।
یہ کہانی ایک ایسی شخص کی ہے جس کا نام شفیع خان ہے اور جسے اپنے بچوں سے بچھڑے ہوئے 12 سال گزر گئے. 12 سال یعنی 12 عیدیں، 12 سرد راتیں یا 12 بار وہ لمحہ جس نے دروازے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا شاید آج آ جائے. ہر سال وہ کیلنڈر کا ایک اور وقت پلٹتا ہے اور اس وقت کے ساتھ اس کی امید کا ایک حصہ بھی چاپ جڑ جاتا ہے. وہ اکثر انگلیوں پر گنتا ہے 1 2 3 یا 10 بار، پھر اچانک رک جاتا ہے جیسے دل یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو کہ واقعی اتنا وقت گزر چکا ہے. کبھی وہ سوچتا ہے کیا اس کے بچے اب بھی اسے یاد کرتے ہوں گے، کیا اسے ابو کہہ کر پکارنے کی آواز بھول چکے ہوں گے، یا پھر کسی نے اس کے دلوں میں اس کے خلاف کوئی ایسی کہانی بھر دی ہے جو حقیقت سے زیادہ طاقتور بن گئی ہے. سب سے دردناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ آئینے میں اپنے سفید بالوں کو دیکھتا ہے اور آہستہ سے خود سے پوچھتا ہے اگر آج ابھی آ گئے اس کے بچے تو کیا وہ مجھے پہچان لیں گے. یہ سوال ہی اصل سسپینس ہے کہ 12 سال کی یہ دوری صرف فاصلے کی کہانی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو اگر کھل گیا تو شاید سب کچھ بدل دے گا یا ہمیشہ کے لیے کہانی کو ختم کر دے گا. یہ کہانی ایک ایسی شخص کی ہے جس کا نام شفیع خان ہے اور جسے اپنے بچوں سے بچھڑے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں. 12 سال یا 12 عیدیں، 12 رمضان یا 12 سرد راتیں یا 12 لمحے جس نے دروازے کی طرف امید سے دیکھا ہوگا مگر دروازے پر کبھی نہ کھلا ہوگا. جب وہ سوچتا ہے واقعی عجیب فلسفہ رکھتا ہے، یہ کسی کے لیے پر لگا کر اڑ جاتا ہے اور کسی کے لیے پتھر بن کر سینے پر رکھا رہتا ہے. شفیع خان کے لیے یہ 12 سال صدیوں جیسے گزرے ہیں. یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جس کے بچے آج ہزاروں میل دور امریکہ کی روشن سڑکوں اور اونچی عمارتوں کے درمیان اپنی ماں کے ساتھ ایک نئی زندگی گزار رہے ہیں. وہاں صبح مصروف ہے، شام خوشیوں سے بھری ہوئی ہے، زندگی آگے بڑھ رہی ہے. ملیحہ، نہال اور اس کا بیٹا اپنی پڑھائی، اپنے خوابوں اور اپنی نئی دنیا میں مصروف ہے. کبھی کبھی ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے، ہنستے ہوئے چہرے، نئے گھر، نئی گاڑیاں، نئے دوست. اور یہاں حیات آباد سپر مارکیٹ کے ایک چھوٹے سے آفس میں بیٹھا ایک باپ ان تصویروں کو خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے. یہ آفس اس کا گھر بھی ہے اور تنہائی کا ٹھکانہ. کسی نے ترس کھا کر اسے رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی اکوموڈیشن دی تو ہے مگر دیواری صرف چھت نہیں ہوتی. وہ انسان کی راز سن لیتی ہے. رات کے وقت جب بازار کی روشنیاں بجھ جاتی ہے، شفیع خان ایک کرسی پر بیٹھ کر فون کی اسکرین کو دیکھتا رہتا ہے. اسے معلوم ہے کہ امریکہ میں اس وقت دن ہوگا. وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے شاید ابھی میرے بچوں کے پاس وقت ہو، شاید ابھی وہ مجھے یاد کر لیں. مگر فلسفہ یہ ہے کہ فاصلے صرف میلوں سے نہیں ہوتی. کبھی کبھی دلوں کے درمیان ایک خاموش کہانی کڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہانی کسی سمندر سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے. 12 سال سے اس نے ابو کا لفظ نہیں سنا. یہ لفظ کبھی اس کے لیے زندگی تھا اور آج یہی لفظ اس کے خاموشی میں دفن ہو چکا ہے. کبھی وہ سوچتا ہے شاید اس کے بچے باقی خوش ہیں اور پھر وہ خود کو سمجھاتا ہے باپ کی محبت عجیب ہوتی ہے. وہ اپنے حصے کی خوشی قربان کر کے بچوں کو خوشی پر شکر ادا کرتا ہے. مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ کیا انہوں نے واقعی اپنے باپ کو بلا دیا ہے یا انہیں وہ سچ کبھی بتایا ہی نہیں گیا جو اس کہانی کا اصل موڑ ہے. آئینے میں سفید ہوتے بال دیکھ کر وہ کبھی مسکرا دیتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے وقت انسان کو برا نہیں کرتا، اصل میں یادیں انسان کو تھکا دیتی ہے. امریکہ کے روشن راتوں میں شاید اس کے بچے سکون کی نیند سوتے ہوں اور یہاں پاکستان کے خاموش رات میں ان کا باپ جاگتا رہتا ہے. وہ ہر رات اپنی ڈائری کھولتا ہے اور اس کے آخری صفحے پر ایک جملہ لکھا ہے میں نے اپنی زندگی مگر آج بھی یہ سمجھ نہیں سکا کہ میری غلطی کیا. اور یہی اس کہانی کا سب سے کہ 12 سال پہلے کیا ہوا تھا، ایسا کیا ہوا تھا جس نے ایک گھر کو 2 براعظموں میں تقسیم کر دیا. ایک باپ کو زندہ ہوتی ہوئی بھی تنہائی کی عمر قید دے دی. یہ کہانی ایک ایسی شخص کی ہے جس کا نام شفیع خان ہے اور جسے اپنے بچوں سے بچھڑے ہوئے 12 سال ہو گئے. 12 سال یعنی 12 لوگ. یہ کہانی بھی ختم نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس کہانی کے انت تک ہمارے ساتھ رہیے. آگے اس کہانی میں بہت درد اور گہرا زخم آنے والا ہے کیونکہ ہم اس شخص کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں جس نے 12 سال اپنے بچوں کے لیے تڑپ کر گزارے لیکن اپنے بچوں کی ایک ملاقات یا ایک آواز بھی سننے سے نہیں ہوئی. کون سی وجوہات تھی یا وہ کون سے عوامل تھے کہ جس نے ایک باپ کو اپنے بچوں سے دور کر دیا، ایک ہنستے بستے گھر کو تنہائی کے سمندر بن گیا. میرے ساتھ جڑے رہیے اور اس کہانی کو جی. السلام علیکم ناظرین. یہ جو آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت بیٹھے ہوئے ہے اس کا نام محمد شفیع خان ہے. ویسے تو کسی زمانے میں یہ بہت اچھی پوسٹ پہ ہوا کرتا تھا اور اچھی اچھی جگہوں پہ جابز بھی کی ہے، لیکن زمانے کی ستم ظریفی
اور کچھ رشتوں کی اونچ نیچ کی وجہ سے آج حالات بہت زیادہ اب سے ابتر ہو گئے ہیں. ان کا ٹائم پاس ابھی ان کتابوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں اور کون سی سبجیکٹس ہے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, کیونکہ سارا دن یہ انہی کتابوں کے ساتھ ان کا ایک طرح سے پوری زندگی اب گزر رہی ہے. تو ہم ان سے پوچھیں گے. جی سر شبیحان صاحب, یہ جو آپ کے ساتھ ابھی کتابیں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اور پھر ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. لیکن فی الحال ہم یہ کتابوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتابیں آپ ان کے پڑھنے کا, کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہماری یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے ساتھ کتابوں کے پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم وغیرہ ہے نہیں اور ہر چیز کو ایک ڈیجیٹل طریقے سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں. کتابی محبت جو ہے وہ تقریباً اب ہمارے دلوں سے اتر چکی ہے. تو آپ ذرا کتاب ایک اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس کی بیک گراؤنڈ بھی اس کا بتا دیجیے کہ کیا ہے. یہ بکس ریڈنگ تو میں بہت شروع سے کر رہا ہوں. اسکول جب میری اسکولنگ ہو رہی تھی تو اس وقت میں بک ریڈنگ, پھر کالج میں آنورڈ پھر میرا سبجیکٹ ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن ہے تو اس میں مختلف بکس پڑھنا میرا شوق ہے. سر آپ آواز اونچی کرے تاکہ اچھا. اس کے بعد وہ مختلف ایگزامس کے لیے, کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے میں نے تیاری کرنی تھی. اس کے سلسلے میں مختلف بکس اور مختلف ٹاپکس پہ میں نے بکس پڑھی ہیں اور اس سے مجھے بہت کچھ فائدہ ملا ہے اور میرے پریکٹیکل لائف میں میرے بہت کام آئی ہیں. اور اس طرح ہوتے ہوتے یہ بکس میری along with my family یہ میری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں اور میری اچھی دوست بن گئی ہیں بکس. اور میں نے کہیں سے سنا تھا کہ بکس اینڈ فرینڈس should be few and well chosen. بکس اینڈ فرینڈس should be few and well chosen. تو آئی تھنک کہ اگر آپ کے پاس یا میرے پاس جو ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ بکس پڑھتا ہوں جس سے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, کلچر کے بارے میں بھی, ریلیجن کے بارے میں, اکانومی کے بارے میں, اوور آل گلوب میں کیا ہو رہا ہے, ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے اور اکانومی کس طرف جا رہی ہے, کلچر, سویلائزیشن, ہر ٹاپک پہ معلومات مل جاتی ہیں. تو انسان اسی کے ساتھ بیٹھ جائے. میں اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی پڑھا کریں. اگر آپ کہیں بیٹھ جائیں تو کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بات چل پڑے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 2-4 پوائنٹس تو ہونے چاہیے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اس میں اپنی جو نالج ہے وہ ان تک کنوے کر سکیں اور ان سے جو نالج ہے وہ کنورسیشن اور ڈسکشن کے ذریعے آپ گین کر سکیں. اچھا, ابھی آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کے تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دیجیے. یہ بکس بائی چانس مجھے ملی ہے مرد مومن, اور یہ تہمینہ شیخ درانی نے یہ بک لکھی ہے ان کی لائف پہ کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے, جنرل ضیاء الحق کے بارے میں یہ بک لکھی ہوئی ہے. کہاں پیدا ہوئے تھے, پھر ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کیسی تھی, پھر وہ کیسی کمیشن انہوں نے حاصل کی اور پھر ہوتے ہوتے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کیسے بنے, اس کے بعد انورڈ پھر پاکستان کے صدر کیسے بنے. یہ جو دوسری کتاب ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. یہ ایک بک ہے میئر آف کیسل برج. یہ ایک فکشن ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ایک سوسائٹی کے بارے میں مختلف سٹوریز بھی اس میں ہیں کہ کیسے انسان کو مختلف حالات سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ کن کن حالات سے گزرتا ہے. فیمس رائٹر ہیں تھامس ہارڈی اور ان کی مختلف بکس ہیں اور مجھے ان کی یہ کتاب بہت پسند ہے. اسی طرح میرا سبجیکٹ انٹرنیشنل ریلیشن ہے تو اس قسم کی کتابیں میں شوق سے پڑھتا ہوں. ساؤتھ ایشیا نیوکلیئر اسٹیلمیٹ اور کنفیگریشن. یہ اٹامک بم پہ نیوکلیئر پاکستان جب نیوکلیئر پاور بنا تو اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھے اور موجودہ حالات کیا ہیں جس میں ایز اے ڈیٹرنس کے طور پر پاکستان اٹامک بم کو استعمال کرتا ہے. صحیح. اچھا, یہ دوسری جو اس کا ٹائٹل مجھے بہت پسند آیا. اس کے تھوڑا سا ٹائٹل کے بارے میں مجھے بتا دیجیے کہ ریڈر ڈائجسٹ تو موسٹلی میں تھوڑا سا کیمرہ زوم کر کے اس کا ٹائٹل میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہانیسٹی ان ایشیا ول یو ریٹرن دس وائلٹ. مطلب یہ تو سمجھ میں آ جائے گا لوگوں کو جو دیکھنے والے ہیں, لیکن یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان ایشیا, اس کے اوپر اسپیسیفک ورڈ لکھا ہوا ہے کہ ایشیا میں اگر آپ کو بٹوا کہیں راستے میں ملے تو کیا آپ اس کو واپس کرو گے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ اب مطلب دوسرے سویلائزڈ جو سوسائٹی ہے ان کے لیے یہ ایک عجوبی کے طور پر لگے گا کہ پاکستان یا اس کے ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں اگر وہاں پہ راستے میں کوئی چیز کسی کو ملے تو کیا وہ اسے واپس کرے گا. مطلب ان کے ذہنوں میں ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی واپس نہیں کریں گے. تو بہرحال تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیجیے کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے, کون اس کا ریٹر کون ہے. وہ تو انٹرسٹنگ ایک کسی نے بیان کیا ہے. اس میں یہ کہ کمپیریزن کیا ہے. میں خود امریکہ میں 3 سال رہ چکا ہوں. وہاں پر ہر بڑے اسٹور میں شیشے کا ایک بڑا کیبن سا بنا ہوتا ہے. اس میں اگر کسی سے والٹ گر جائے یا کار کی چابیاں گر جائیں یا اور کچھ چیز گر جائے تو وہ لے کے اس میں جمع کر دیتا ہے, ساتھ میں اپنا نمبر اور ایڈریس دیتا ہے. پھر جس کا گم ہوا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے, پھر وہ کلر اور اماؤنٹ وغیرہ بتا کے اس کو وہ آپ دے دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص نے ہمارے پاس جمع کیا تھا, اگر آپ اس کو تھینک یو بولنا چاہیں تو یہ. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر ہمارے یہاں ملک میں یا اوور آل ایشیا میں اس قسم کا ٹرینڈ بہت دیکھنے میں بہت کم ملتا ہے کہ کسی سے کوئی مطلب جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ اگر آپ کو راستے میں کسی کی کوئی ہوئی چیز ملے تو آپ نے 3 دفعہ اس جگہ پہ اعلان کرنا ہے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے. اور یہ مطلب ان لوگوں نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے ایک شیشے کا باکس بنایا ہوگا وہاں پر, تو ٹھیک ہے, لیکن چیز تو اصل میں ہماری اسلام ہی کی تھی. یہ تعلیم ہمیں ہمارے اسلام نے مسلمانوں کو دیا تھا, لیکن اس کے اوپر جو پریکٹیکل عمل ہے وہ ویسٹ کے لوگ کر رہے ہیں. ویری گڈ. اچھا, دوسری جو آپ کے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے یہ
उर्दू की है जनरली, बस एक एज ए कॉमेडी के तौर पर मैं बहरहाल अगर कॉमेडी भी है तो जाहिर बात है इसके ऊपर जो इतने पब्लिकेशन का जो खर्चा आया है, कंजम्पशन आया है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा इसका। सादत हुसैन मंटो। अच्छा। इत्तेफाकन मुझे अच्छा, ये मेरा फेवरेट है, सादत हुसैन मंटो मेरा फेवरेट है, हाल ही बहुत हाल डबे, लेकिन सादत हुसैन मंटो का जो मोटिव है होता तो वो एक तरह से कॉमेडियन उसमें लिखा होता है अंदाज में, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे माशरे में हो रहा है, जिसको हम देख कर आके फेर लेते हैं। तो वो चीज उन्होंने प्रोजेक्ट की है कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि हमारे माशरे में ये चीजें हैं और इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अब कौन इसका सोल्यूशन कैसे निकालता है कि वो पॉजिटिव तरीके से वो जो क्राइम है या इवल है वो खत्म हो जाए और उसकी जाके माशरे में बेहतरी आ जाए। तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो उनकी बहुत बड़े राइटर हैं, ये काविश उनकी काबिल सताइश है। अच्छा शफी साहब, जी आपके साथ कुछ पर्सनल इंसिडेंट्स भी हुए हैं जी जिसके ऊपर प्रॉपर हमारे एक वीडियो आने वाली है। जी उसके लिए भी हमने अभी थोड़ी सी तैयारी करनी है, एक प्रॉपर आपका इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। आपकी जो फैमिली है राउंड अबाउट तकरीबन 10-11 साल होने वाले हैं, आप अपने बीवी बच्चों से नहीं मिले, तो आप हमारी जो देखने वाले हैं ऑडियंस है उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें कि ये वीडियो जब हम शेयर करेंगे, चूँकि आपके फैमिली के अभी आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट कोई रब्ता नहीं हो रहा और आपकी कुछ लाख कोशिशों के बावजूद भी आपकी फैमिली जो है, आपके बाल बच्ची बीवी अमेरिका सेटल है, जैसा कि आपने अभी अपनी इंटरव्यू में बताया भी कि आप अमेरिका में रहे हैं और वहाँ से आए हैं, तो वो सारा हम अपने जो देखने वाले हैं जो व्यूवर्स हैं उनको उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पेज पर ये वीडियो अपलोड होगा, तो आप थोड़ा सा काइंडली रिक्वेस्ट करें कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि किसी के एक शेयर से ये वीडियो आपकी बीवी बच्चों तक पहुँच जाए और आपके और उनके कॉन्टैक्ट में हो सकता है कोई मददगार साबित हो, तो आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें हमारे व्यूवर्स को। मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम 1999 में मैं अलॉन्ग विद माय वाइफ एंड चिल्ड्रन यूएस गए, लेकिन वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी मिल गई और अपार्टमेंट भी, गाड़ी भी ले ली, गुड लाइफ सेटल गुजर रही थी। लेकिन 2001 में फिर 9/11 का वाक़या हो गया, उसकी वजह से तमाम लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अपने अपने मुल्क चले जाएं, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो यू कैन कम बैक अगेन ऑन द सेम वीज़ा, और इफ द वीज़ा इज एक्सपायर्ड यू कैन रिन्यू योर वीज़ा एंड यू कैन कम बैक। तो जो जिसने कोई क्राइम या और कुछ नहीं किया होता तो उसको वापस बुला दें। अब मेरी वाइफ और बच्चे 3 हैं, वो तकरीबन 10-12 साल पहले वो यूएस चले गए और मैं अभी जाने वाला था कि मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि जो मेरे पास थोड़ी बहुत रकम थी वो इसका पता नहीं चला, किसी ने चोरी कर ली या क्या हो गया, और सारा सामान बिल्कुल गायब हो गया और मैं इस जगह तक आ गया हूँ। अल्लाह ताला इन लोगों को खुश रखे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि पिछले 10-12 साल से मेरा अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रब्ता नहीं हो रहा। मेरे अपने मोबाइल सिम वो ब्लॉक कर दी गए हैं। जिन्होंने मेरे साथ ये चोरी का वाक़या किया वो उन लोगों ने मेरे सिम वगैरह भी ब्लॉक कर दिए, और कोई सिम ले लेता हूँ तो वो भी ब्लॉक हो जाता है। इट इज़ द ओनली वे कि आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ योर पीपल, प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, so that this message went to go to my wife and children and they come to know about my present situation, how I am living. I don't want actually their financial help. I just write all the things here to the high officials, and then I'll to send my all documents along with pictures to White House. And they sent me after 15 days that we will give you visa and ticket arranged, but that was the time of Corona 2021. So still I am waiting for their help, or anybody if can help me. I will be able to go to see my wife and children, and I promise that I will earn, and that amount, how much, 3 lakh or 5 lakhs, I will return it to them, either wholly or installment. So it would be very kind of you if anybody else help me in this regard, or convey this my message to White House, and they promise me that purely on humanitarian basis we will help you and we will give you a visa and ticket. So I am still waiting from these signals. Whenever I get, I will be able to go to the United States and to see my wife and children and work there. ओके, थैंक यू। अच्छा, देखने वालों को मेरा एक रिक्वेस्ट है और बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं इनको कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की फैमिली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। हमारा जो शफी भाई है, इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो मेरी आने वाली है, लेकिन अभी अब तक अगर ये वीडियो जिसको भी मिले तो काइंडली इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाबेदारीन की नीयत से शेयर करें। आपकी एक शेयर से हो सकता है कोई अपने प्यारों से जो बिछड़ा हो वो मिल सके। थैंक यू। देखने वाले को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और दुआ करें कि हमारी ये भाई अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चला जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा है, इनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी एक हमारे एक भाई है, ये एक प्रॉपर्टी का ऑफिस है, इनके लिए बस ये एक ठिकाना है और कहीं ना कहीं से खाना वगैरह अरेंज हो जाता है इनका। इनकी जॉब नहीं है, जॉबलेस है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यहाँ की सराउंडिंग में अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ट्यूशन के लिए, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे एड्रेस है हैदराबाद पेजवन सुपर मार्केट, और अबरार प्रॉपर्टी डीलर के नाम से यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस है, तो यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी की जो वो गुसर बसर कर रहा है। और आप यूँ समझ लें कि ये जो किताबें हैं ये एक कंबल है, और जो सामने आपको एक
ड्रॉ नज़र आ रहा है, यही इसकी कुल कायनात है। तो ज़ाहिर बात है एक ये एलिजिबल नहीं है इस लाइफ का, ये बड़ा हाईली रेट करता है, वेल एजुकेटेड बंदा है, तो हमसे जितनी हो सके तो हम तो यही करेंगे। तो रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से, अगर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है ताकि इनकी जेब में कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट भी आ जाए। थैंक यू सो मच देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।